गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज पर अजीज। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमले का मामला अब नई शक्ल इख्तियार कर चुका है। तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम यह है कि यह हमला एक मनसूबा बंदी के तहत किया गया है और इसके पीछे नून लीग का हाथ था। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनको सलमान तासीर की तरह कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था। नून लीग ने उनको तौहीन मजहब का मुर्तकब करार देने के लिए एक बाकायदा मुहिम चलाई थी। लेट्स वॉच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। प्लान कि जी सलमान तासीर टाइप कत्ल, दीनी इंतहा पसंद जलाल और जोश में आके उसने इमरान खान को कत्ल कर दिया। जावेद लतीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो ये कहता है कि जनाब इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया दीन के खिलाफ। तो मरियम नवाज को भी जोश आ जाता है और वो 15 सितंबर को वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है। मुझे ये पता है कि नून लीग ये ऊपर सरबराह इनके पीछे थे। मुझे ये पता है कि राना सनाउल्लाह जिसके लिए कत्ल करना कोई बड़ी चीज नहीं वो पीछे था। मुझे पता है कि शहबाज शरीफ जिसने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में इसके ऊपर रिपोर्ट है, ये वो लोग हैं। इनका तो मुझे पता है ये सारा प्लान बन रहा था, ये एक स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे थे। इमरान खान ने यह भी कहा कि डीपीओ गुजरात ने अपने फोन से मुल्जिम की वीडियो रिकॉर्ड की और तहरीक इंसाफ के मुखालिफ समझे जाने वाले रिपोर्टर्स को भेजी। लेट्स वॉच हिम। डीपीओ गुजरात अपने फोन से उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है। उसके फोन से किधर जाती है स्टेटमेंट? अभी तफ्तीश भी नहीं हुई, एफआईआर भी नहीं कटी और वो स्टेटमेंट किसको भेजता है? डीपीओ जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है उसकी वो सबसे पहले जाती है उन रिपोर्टर्स को जो कि सबको पता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के मुखालिफ। इमरान खान ने चीफ जस्टिस से अपील की कि वो इस मामले का नोटिस लें। जरा देखिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहना चाहता कि मैंने शुरू में ही कहा था कि मुझे सिर्फ इंसाफ की एक जगह से तवक्को है। ये कैसे इंसाफ होने देंगे अगर ये खुद इसमें मुलव्वस है? चीफ जस्टिस इसको बैक करें तभी इंसाफ मिल सकता है। जिस तरह की हर जगह रुकावटें हैं, मुझे कोई उम्मीद इंसाफ की नहीं है। So, राना एहसान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये तल्ख हकीकत है, सलमान तासीर एक डार्क चैप्टर है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। उस वक्त भी कुछ रेकलेस बातें की गई थी, राना सनाउल्लाह साहब का नाम तब भी आया था। कम से कम तौहीन मजहब के मामले में हमें बहुत ख्याल करना चाहिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई उनसे तो नहीं लगा कि ख्याल किया गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बिल्कुल हमें करना चाहिए और हमारी पार्टी ने तो सफ़र किया जो एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ और उसके बाद फिर जो तमाशा पीटीआई ने लगाया वो भी कौम ने देखा। हमने तो ये कहा कि मज़हब को सियासत में नहीं होना चाहिए और एक दूसरे पे, लेकिन बदकिस्मती से पूरी जो कैंपेन थी पीटीआई की जब से ये ऑपोजिशन में आए, इन्होंने मज़हब को खूब रगड़ा और वो नहीं होना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ किसी भी साइड से नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो मामला था, ये जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने या जो भी ये खिताब किया है इन्होंने, तो इसके अंदर देखें अभी तो जेआईटी की रिपोर्ट जो है अदालत में नहीं सबमिट हुई और आज जेआईटी की रिपोर्ट के ऊपर इन्होंने जो है वो कोर्ट मीडिया पे ही लगा लिया। अगर देखें ये फैसले मीडिया के ऊपर करने हैं इमरान खान ने तो ये तो कभी भी नहीं होंगे। देखिए, मैं तो पहले कोई प्रोग्राम्स तो पहले ही हो रहे थे आपके, जो खान साहब ने नई टर्म निकाली, आपके हामी लोग। ये तो जेआईटी के ऊपर मैं कह रहा हूं ना, जो उसकी बेसिस के ऊपर उस रिपोर्ट के अपने इंटरनली इन्होंने कर ली। और फिर देखें, मैं ये प्रॉब्लम क्या है? देखें, प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब, एक हादसा हुआ, सबने कंडेम किया, अल्लाह का शुक्र है इमरान खान की सबने कंडेम किया। राना साहब तो कह रहे हैं कि ड्रामा हो रहा है, गोलियां लगी नहीं है। नहीं, वो एक क्वेश्चनेबल चीज है कि इनको ऐसी कॉन्डेमनेशन तो मैंने कभी नहीं सुनी वैसे। नहीं, देखिए सबने कंडेम किया, सबने शुक्र किया कि इनकी जान बच गई। गोलियां लगी हैं नहीं लगी, वो फोरेंसिक रिपोर्ट आपको बता रही है कि ये जर्रे थे या गोलियां थी या क्या थे। कि ये रेलेवेंट है गोलियां लगी कि ना लगी? नहीं, एक हमला हुआ, गोलियां चल गई, इसमें देखिए शेल्स मिल गए, बंदा पकड़ा गया। सर अब ये तो बिल्कुल एक इररिलेवेंट डिबेट है कि गोलियां लगी हैं या ड्रामा। नहीं, लेकिन ये तो रेलेवेंट डिबेट है ना कि अगर आप ड्रामा बनाए कि 3 शूटर थे, 3 शूटर ना किसी को नजर आए ना किसी ने देखे, आप कहें 35 गोलियां थी जबकि ऐसी कोई मामलात नहीं है, फिर आप उस पर सियासत करें और फिर आप जो है वो जेआईटी की रिपोर्ट अभी अदालत में जमा ना हो और आप उस पर पूरा एक बयानिया दे दें। इसकी हिस्ट्री है। देखें, इमरान खान इससे पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाह रहा है, उनको नई कहानी चाहिए, पुरानी कहानियां फ्लॉप हो गई हैं, आलमी साजिश फ्लॉप हो चुकी है, वो बेनकाब हो चुकी है। इसी तरह जो ये यू थिंक कि ये वाकई एक लोन फायर करने वाला था जिसने तौहीन मजहब पे किया है ये फायर? देखें, बजाहिर ऐसे लग रहा है, लेकिन देखें मैं बताता हूं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत इन क्वेश्चन आ जाएंगी अगर ऐसा है। फिर तो डायरेक्ट आपने इंसाइटमेंट की है अगर यही हुआ है। नहीं, देखें जो कुछ भी हुआ है कंडेमेबल है और अब फैसला कोर्ट ने करना है।
फैसला जो है वो बयानिए बनेंगे। मैं आपको बयानिया दूंगा कि ये बिल्कुल इमरान खान गलत कह रहा है, इमरान खान कह रहा है हमने किया है, तो कहने का मतलब फैसला कोर्ट में होना है, फैसला एविडेंस सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमने तो पहले भी बिल्कुल भी हमने तो ये शहबाज शरीफ ने कहा हमारी, देखें हम इसमें टोटली क्लियर हैं कि आपने जहां से तहकीक करानी कराएं, लेकिन ये ऐसी JIT रिपोर्ट्स जो अदालत में ना जमा हुई, जिस पे आप सियासत करें, आप ड्रामा करें, ये नहीं होना चाहिए। सो आलिया हमजा साहिबा, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। खान साहब ने कहा मुझे अपनी मर्जी की FIR दर्ज कराने नहीं दी गई, जबकि फिर परवेज इलाही साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी के पुलिस ऑफिसर्स लगा लें, मर्जी की FIR दर्ज करवा लें। ये पहली दफा नहीं कहा, पहले भी कह चुके हैं चीफ मिनिस्टर ये बात, मोनस इलाही साहब भी ये बात कह चुके हैं। सो देन पे खान साहब ये शिकवा क्यों करते हैं? Achha, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Faria, and Faria, best of luck for your program. It's my first show with you on the new channel. Thank you. I hope you will rock as you always do. अच्छा, सबसे पहले तो जो मैं बात करना चाहती हूँ, छोटी सी टाइमलाइन में बता दूँ। वकार सत्ती साहब अपलोड करते हैं खान साहब के अगेंस्ट जो मजहबी मुनाफिकत की वीडियो है 24/8 को। उसके बाद PTV को इंस्ट्रक्ट किया जाता है 13/9 को कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना सिर्फ दिखानी है बल्कि 3 दिन उस पर प्रोग्राम भी करवाने हैं, जो 14/9/2022 को जावेद लतीफ साहब और मरियम औरंगज़ेबा करती हैं। 3 दिन उसके ऊपर पाकिस्तान नेशनल टेलीविजन से साबिक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तौहीने मजहब लगाने के प्रोग्राम्स चलते हैं, और ये तौहीने रिसालत का मुजरिम इमरान, ये इनके सारे जितने इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स है ना, पूरा महीना उनसे ट्वीट्स हुई हैं, इन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को, इन्हीं प्रोग्राम्स को जिनका मैं आगे बता रही हूं, उनके क्लिप्स शेयर कर करके। मरियम नवाज उसके बाद उस पर बात करती हैं 15/9/2022 को, राना सनाउल्लाह 14/9/2022 को, ख्वाजा आसिफ 10/10 को, और मुसलसल इनका सोशल मीडिया उसके ऊपर ट्रेंड्स बनाता है, यानी तौहीने रिसालत का मुजरिम इमरान। कोई ऐसे ट्रेंड्स आज तक बने होंगे? और 3 नवंबर से सिर्फ 2 दिन पहले एक मरियम साहिबा ट्वीट करती हैं, और वो बल्कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं लंदन में बैठ के, और वो कहती हैं इमरान खान का वक्त खत्म हो चुका है, और पूरी इनकी पार्टी इंक्लूडिंग उनकी जो अपनी एक उनका पर्सनल एक क्लाउट है पार्टी के अंदर, टाइम खत्म शुद नियाजी साहब। मुझे सिर्फ इतना बता दें, ये सारा कुछ इन लोगों को कैसे पता था? फिर भी छोड़ दें, जो लाइंस इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर थी ना, पर्टिकुलरली, यानी क्या आप ऐसे बंदे को हुक्मरान बनाएंगे? वो ही बातें, वो बंदा, वो हमला आवर जिसको पकड़ा जाता है, वो जाकर अपने वीडियो एतराफी बयान में करता है। और मैं तो सवाल 2-4 मेरे तो हैं, मान लिया इनका किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर मुझे ये बता दें, ये FIA को उस हमला आवर की वो जो उसका फोन की डिटेल्स है वो देने क्यों नहीं दे रहे? ये आज जो जिस तरह से उसके वकील, जो उसका वकील PMLN का वर्कर है, और उसके चलान क्यों अता तारड़ साहब हाई कोर्ट के अंदर जमा करा रहे? इनका तो मुल्जिम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये सारी डिटेल्स ये देने को क्यों तैयार नहीं है? और जहां तक DPO का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में आज DPO की वीडियो भी आ चुकी है जिसके अंदर DPO उसका पैगाम रिकॉर्ड कर रहा है, और उसके बाद सवाल तो इस पे होना चाहिए था। पैनिक तो ये क्रिएट हो गया कि हमने एक बेसिस बनाई थी खान साहब पे अटैक करने की, 4:10 पे खान साहब पे अटैक होता है, ठीक 1 घंटे के बाद उस हमला आवर की एक बायो डेटा आपके पास क्यों नहीं आता फरिया? किसी और के पास क्यों नहीं आता? 4 पर्टिकुलर लोगों के पास वो डेटा आता है, और उन्हें 4 नहीं देखिए, रिपोर्टर्स को बीच में लेके आना, उनको जहां से भी खबर मिलेगी वो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। सब देखिए, मैं एक बात जो कर रही हूँ, वेयर अबाउट्स, और उन्हीं के बाद 6:01 पे एक बंदा उसकी वीडियो ट्वीट करता है, 6:02 के ऊपर दूसरा ट्वीट करता है, तीसरा करता है, और जियो और समा पर्टिकुलरली उस प्रोपेगेंडा को लेकर चलते हैं। और यहाँ पर आकर मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि चले वो अब आपका देखिए, मेरी एक बात सुने, नहीं जो टाइमलाइंस है ना, जो टाइमलाइंस है, उनके भी सवाल तो ये होना चाहिए खान साहब की, और खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर, खान साहब के लाइव चलाने के
اوپر یہاں پر پابندی ہے، لیکن وکیل بیٹھ کے اور اس کو اوکے یہ کوشچن if you allow me یہ واقعی کچھ سوالات تو بڑے جینوئن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ارشد شریف صاحب بیچارے شہید ہو گئے یہی سوال کرتے کرتے کہ وہ کون تھا، اور آج وزیر اعظم صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کے بعد وہی سوال وہ بیٹھے کر رہے ہیں کہ وہ کون تھا جو میری تفتیش نہیں ہونے دے رہا، وہ کون تھا جو میرے پہ ایف آئی آر نہیں ہونے دے رہا، وہ کون ہے جو مجھے اس فون کا فورینسک کروانے نہیں دے رہا، وہ کون ہے جو یہ سارے کے سارے. وہ کہہ رہے ہیں میری بات سنیں، رانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ پرویز الہی صاحب ہیں، چودھری پرویز الہی. اور وہ کون ہے پھر جو پرویز الہی صاحب کو بھی بلا کر دھمکیاں دیتے ہیں اور پرویز الہی بتائیں نا دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر ایف آئی آر ہو گئی تو چودھری صاحب کو کس نے دھمکی دی عالیہ صاحبہ؟ بیٹھے ہیں، یہی تو بات ہے کہ نہیں یہ تو آن ریکارڈ فواد چودھری صاحب نے کل بتایا. چودھری صاحب نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ان کو بلا کر کہا کہ یہ بالکل. میں تو آپ کو سنا دیتی ہوں چودھری صاحب نے کیا کہا، اگر سن لیں اجازت دیں سنیں چودھری صاحب نے کیا کہا. جی پی ٹی آئی والے وزیر آباد میں سپاہی وہ لگا لیں، محرر وہ لگا لیں، جو مرضی کر لیں، آئی جی بھی انہی کا ہے، ساری حکومت ہی انہی کی ہے. تو اس میں ہمیں ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی کو ذمہ دارانہ بیان دینا چاہیے. ان کی اپنی حکومت ہے، وہ خدا کا خوف کرو. جو آپ کا حال ہوا تھا 25 تاریخ کو، آپ کی زبانیں باہر آئی ہوئی تھی جو لالے پڑے ہوئے تھے، شکر کرو اللہ تعالیٰ کا. نہ شکری جو ہے نا اللہ کو پسند نہیں، کم از کم اپنے لیڈر کی بات فالو کرو عمران خان صاحب. جی عالیہ صاحبہ سن لیا آپ نے کیا کہا چودھری صاحب نے؟ شکر کریں، نہ شکریہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. دیکھیں میں صرف اتنا نہیں ایک سیکنڈ میں صرف اس پر اتنی بات کرنا چاہوں گی. وہ ڈی پی او موجود ہے، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. اس کی ویڈیو کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے فون کا فورینسک کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا ہے؟ ویڈیو چل رہی ہے یہی ہے. اور اس کے علاوہ پوری پارٹی کا سوال یہی ہے، ساری دنیا کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے. اور جس طرح کے بیانات کی بات ہے، بیانات تو جب ہمارے لیڈر کے اوپر حملہ ہوگا اور اس حملے کے بعد آ کر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ٹائم لائنز کیا اور کس طرح سے ان ساری چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی اگر اجازت دیں اس میں کچھ دو پوائنٹس ایز اے جرنلسٹ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جب بھی کوئی چیز آپ کے پاس آتی ہے تو اس پہ سوچنا سمجھنا بھی ہوتا ہے. یس بریکنگ کرنی ہے، سامانے بازی لے کے جانی ہے، کوئی بھی چینل ہو، لیٹس ناٹ نیم اینی چینل، لیکن تھوڑا سا انالیسس بھی ساتھ ہوگا. بریک تو آپ نے کرنی ہے خبر، لیکن یہ انالیسس بھی ساتھ ہونا چاہیے تھا کہ کس سورس سے آ رہی ہے، ایک دم سے کیسے آ گئی. اور پھر حیرانی کی بات یہ ہوئی جو کہ کل میں نے سنا ایک چینل کے اوپر یہ بات کہی گئی، آئی ایگری ود اٹ، کہ جب ایک حماد اظہر صاحب نے یہ بات کی کہ جو پوائنٹس ریز کیے گئے تھے پہلی ویڈیو میں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، پھر ایک اور ویڈیو آئی جس میں وہ تمام کی تمام وضاحتیں دے دی گئیں، تو کچھ نہ کچھ معاملہ تو ضرور عجیب ہے. اور دوسرا سر، پاکستان کی تاریخ میں یہ شاید بہت کم ہوا ہے، مجھے نہیں پتا، ذرا مجھے بتا دیجئے کہ کسی ملزم کے وکیل کی پریس کانفرنس، لائک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ملزم کے وکیل کی پریس کانفرنس کو اس قدر زبردست میڈیا کوریج ملی ہو، اسٹیٹ چینل بھی اسی کو دکھا رہا ہو، ایسی زبردست کیا بات انہوں نے کی تھی کہ ایوری بڈی. دیکھیں سب سے پہلے تو جتنی عالیہ بی بی نے کہانی سنائی اس کو دفن کر دیا پرویز الہی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ذمہ داری سے بات کریں اور کوئی یعنی کہ ان کو اس طرح غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ کہانیاں نہیں کرنی چاہیے. دوسرا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پوری جو لاجک ہے، جب یہ جو دے رہے ہیں یہ جب کورٹ میں دیں گے تو کورٹ نے کہنا ہے کہ آپ وہ میڈیکل رپورٹ دکھائیں. میڈیکل رپورٹ انہوں نے جو ہے وہ شوکت خانم سے کرائی ہوئی ہے. جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ 4 گولیاں نہیں لگیں. پھر وہ کہیں گے کہ آپ بتائیں دکھائیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 35 گولیاں، وہ 35 گولیوں کا بھی جب تحقیق ہوگی تو پتہ چل جائے گا وہ کہاں سے نکلی ہیں یا پلیس کی گئی. مجھے صرف میں یہ نہیں دینا چاہتی کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئے، دیکھیں حملہ تو بحث یہ ہو رہی تھی کہ لیور لگنے سے ہوئی یا گولی سے ہوئی یا بم، شہید ہو گئے آپ کی فارمر پرائم منسٹر. واٹ کائنڈ آف ڈیبیٹ از دیٹ کہ 4 گولی لگی 3 گولی لگی؟ سر حملہ ہوا کس نے کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ اس سے سیاسی مفاد کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ حملہ ہوا ہے سب کنڈیم کر رہے ہیں لیکن وہ سیاست کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں حملہ جو ہے وہ حکومت نے اس بندے نے کرایا ہے، وہ فوجی افسروں نے کرایا، اس میں یہ شامل ہے. تو میرا ایک سوال ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اتنے آرام سے بلیو کر رہے ہیں کہ ایک بندہ آیا ہے اور اس کو سب پریس کوریج دے رہے ہیں اور اتنی جلدی اتنا ہائی پروفائل کیس ہے. عمران خان صاحب اپنا بیان دے رہے ہیں اس کیس کے بارے میں، وہ نشر ہو رہا ہے سارے 40-50 چینلز کے اوپر. تو اگر جو بندہ پکڑا گیا ہے اس کے پہ ہوا تھا نشر، سب پہ ہوا ہے اس کا. اب نہیں کہنے کا مطلب اب وہ
जो ऑपोजिट जो साइड है उसका भी नशर हो रहा है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, अवाम को पता चले कि वो क्या कह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, हकायक आने चाहिए। देखिए मेरा मुल्जिम ने क्या कहा वो भी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये एक हिस्ट्री है प्रोपेगेंडा की पीटीआई की जो 10-12 साल से चल रही है। इनकी मुझे बता दें बात सच्ची कौन सी साबित हुई है। ये भी प्रोपेगेंडा है, ये अब नई कहानी ये खींचेंगे 2-4 महीने, ये थ्रेट कर रहे हैं कि देखो मैं ये ड्रामा भी लगा सकता हूं, अगर मेरा आपने साथ ना दिया, मेरी सिलेक्शन ना की तो मैं ये कहानी भी शुरू कर सकता हूं। इसके अलावा ये कहानी हुई कि इलेक्शन कराओ वरना मैं और ये आपके ऊपर फिंगर पॉइंटिंग करूंगा, आप पे कत्ल के इल्जाम लगाऊंगा। ये देखें ये तब से ये 8 महीने से ब्लैकमेलिंग चल रही है। आपको भी सुन ले जरा सुनिए। हम तो इस जेआईटी को मानते ही नहीं है। उस जेआईटी ने सारी तफ्तीश मेरिट पे करने की बजाय ज़मान पार्क जाके बैठ जाते हैं और वहां पर जाके आप पूछ के आप उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। पाकिस्तान का कोई तफ्तीशी बता दे जो केस की फाइल उठाकर मुतासरा फरीक के घर जाता हूं, और वो मुतासरा फरीक जो ना इस्तगासा दायर करना चाह रहा है ना अपनी FIR दर्ज करवाना चाह रहा है। चलें, ये तो हाई प्रोफाइल केस है, राना साहब कह रहे हैं। आजिया साहबा, चौधरी परवेज इलाही को तो आपने सुना, खान साहब ने कहा कि वो इत्मीद का वोट लेंगे। थोड़ी देर बाद परवेज इलाही साहब के आए हैं, वो कहते हैं कि गवर्नर ने तो जो कहा ये है ही गैर आईनी, तो इत्मीद का वोट ले रहे हैं चौधरी साहब। किसकी बात मानूं, चौधरी साहब की या खान साहब? देखिए, मैं चौधरी साहब के बारे में तो ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहती। मैं जिस बात पर कमेंट करना चाहती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ, सिर्फ एक चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, क्या मेरे भाई ने इस बात का जवाब दिया कि मियां दाऊद इनका वर्कर नहीं है? क्या इन्होंने इस बात का आपको जवाब दिया कि अता तारड़ साहब उसके चलान जमा नहीं कराते रहे? आप नहीं जानते ना, आपकी पार्टी जानती है, आपकी पार्टी का वर्कर है। शहबाज शरीफ आपके वजीर आजम साहब के साथ होता है। अता तारड़ साहब चालान जमा कराते रहे हैं आपके ये जो मुल्जिम नवीद है इसके लिए हाई कोर्ट्स के अंदर। फिर मुझे ये बता दें, आपने बात की और बड़ी लॉजिकल फरिया बात की कि पूरी दुनिया के अंदर किसी हमला आवर का नाम नहीं लिया जाता कि उसको इतनी अहमियत ना दे या उसके ख्यालात ना यहाँ पर दोनों साइडों को रिपोर्ट किया जाता है। ये कैसी बात है? यहाँ पर क्या है? नहीं, यहाँ पर मैं आपको वीडियोस दिखा देती हूँ जो मुअज़्ज़म माशरों में होता है। यहाँ पर क्या है? मकबूल सियासतदान, साबिक वजीर आजम, उनके कातलाना हमला के मुल्जिम को और सियासी सरकार की जो है मुद्दत के अंदर उसकी तशहीर की जा रही है, सियासी टेलीविजन के अंदर बिठाकर उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ये कौन सी बात है? यहाँ पर मुझे तो इन सवालों के जवाब चाहिए। और जहां तक वोट का भी बता दें, पंजाब के अंदर वोट का भी बता दें। मैं वही बताने लगी हूँ, फैसला भी इमरान खान साहब का है, हुकूमत भी इमरान खान साहब की है और होगा भी वही जो इमरान खान साहब कहेंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला असेंबलियां भी डिसॉल्व होंगी। देखिए, मेरी एक बात सुने, चौधरी साहब की अपनी पार्टी है, उनके अपने ख्यालात हो सकते हैं, लेकिन हाँ, इस बात का जवाब हम मांगते रहेंगे कि अगर हुकूमतें हमारी हैं तो हमारे लीडर की FIR क्यों नहीं हो रही? अगर हुकूमतें हमारी हैं तो DPO और बाकी CTD के एहलकार क्यों हमारी JIT जो सूबाई हुकूमत ने बनाई है उसके सामने पेश नहीं हो रहे? अगर हुकूमतें हमारी हैं तो FIA हमें डिटेल्स क्यों नहीं दे रहा? अगर हमारी हुकूमतें हैं तो ये जो सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसमें रोड़े अटकाने की कोशिशें कौन कर रहा है? किसको ऐसा डर है कि अगर इसकी प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन हो गई तो खुरे उनकी तरफ ही जाएंगे? और मुझे सिर्फ इतना बता दें, इन लोगों को कोई डर नहीं है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट सामने रख दें, सारे के सारे सामने रख दें। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। ये बता दें कि परवेज इलाही साहब ने कहा है कि गवर्नर ने गैर आईनी कदम उठाया, इसलिए हम इत्मीद का वोट हासिल नहीं करेंगे। ये कमेंट देखिए, परवेज इलाही साहब सिर्फ इतना आगे साहब अगर हम साहब देखिए, परवेज इलाही साहब की वो कुछ नहीं, परवेज इलाही साहब कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये तो कोर्ट ने डिसाइड किया है ना कि 11 तारीख तक उनकी डेट है और उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। अब क्योंकि उनकी बात सच्ची साबित हो रही है कि 90% अराकीन जो हैं वो असेंबली डिसॉल्व नहीं करना चाहते और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का नंबर नहीं पूरा कर पा रहे, तो अब ये जो है वो पतली गली से निकलना चाह रहे हैं और तो कोई मामला नहीं है। ये उनको मुश्किल नजर आ रहा है ये हदफ। ये हम पहले भी कह रहे थे कि अगर लेना होता तो सेशन तो चल रहा था, ये तभी ले लेते। मेजॉरिटी है ही नहीं, आपने कैसे मेजॉरिटी बनानी है? मुझे ये साइंस समझा। हमने तो नहीं बनानी, अभी हम तो अपना लाएअमल ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद बनाएंगे। पहले ये मरहला तो तय
طے ہو جائے. ابھی تو پوری قوم جو ہے وہ ان کی ووٹ آف کانفیڈنس کی نظر رکھائی ہوئی ہے. جب یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا اور جب چیف منسٹر کا نہیں لے سکتے تو پھر سی ایم کا جب سی ایم کا الیکشن آئے گا تو تب ہم اپنا رائے عمل دیں گے کہ پاکستان کو کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے ہم نے لڑائی لڑنی ہے. توڑ ہی دیں جہاں کسی کی میجورٹی نہیں ہے. توڑ دیں نا جی, ووٹ آف کانفیڈنس لیں اور توڑ دیں. یہ کس نے روکا ہے ان کو؟ نہیں, ہم نے کہا دیکھیں اگر ان کے پاس اسمبلی کی میجورٹی کا اعتماد ہے تو ان کا حق ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دیں, اور اگر ان کے پاس اسمبلی کی میجورٹی کی سپورٹ نہیں ہے تو وہ اسمبلی نہیں توڑ پاتے. یہ تو ایک آئینی معاملہ ہے. سو ہم نے دیکھا کچھ لوگ تو آن ایئر آ کے کہہ گئے ہیں. ایک یہ بات بتائیے گا عالیہ حمزہ صاحبہ, یہ پی ٹی آئی کی نو آفینس, بہت رسپیکٹ ہے میری تمام خواتین کے لیے, لیکن ہم نے دیکھا نیشنل اسمبلی میں بھی آپ کی خواتین منحرف ہو گئی, پھر پنجاب اسمبلی میں بھی ہو گئی, اب پھر آپ کی خواتین جو ہیں وہ ناراض نظر آ رہی ہیں, کچھ ٹیلی ویژن پہ آ رہی ہیں, کچھ آف ریکارڈ بتا رہی ہیں. سو یہ اس کے اوپر غور کری ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ 25 اراکین منحرف ہوئے تھے نیشنل اسمبلی میں, جس میں سے 22 بندے تھے اور 3 خواتین تھیں. سو زیادہ ریشو جو ہے وہ بندوں کی تھی, کم ریشو خواتین کی تھی. لیکن آئیڈیلی افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ خواتین کو, پاکستانی خواتین کو بہت باوفا سمجھا جاتا ہے, اور یہ سیٹ پارٹی آپ کو ایک تحفہ دیتی ہے, آپ کے جو آپ کی پارٹی کے لیے کنٹریبیوشن ہوتا ہے یا آپ نے پارٹی کے لیے جو خدمت کی ہوتی ہے. یعنی جو الیکشن لڑ کے آئے ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے اپنا پیسہ ٹائم انویسٹ کرتے ہیں. آپ نے جو سٹرگل پارٹی کے ساتھ کی ہوتی ہے, یعنی ریزرو سیٹ میں پارٹی ایک قسم کا آپ کو اس چیز پر اوبلائج کرتی ہے کہ پارٹی کے ساتھ جو آپ کی جدوجہد ہے وہ آپ کو وہ سیٹ دیتی ہے. میرے خیال میں جو عورت بھی اس چیز کو, جیسے پہلے ہماری پارٹی میں 2 خواتین نے ایم پی ایز تھیں, انہوں نے یہ کیا 3 بلکہ ایم پی ایز نے کیا, جو وہ علیم خان صاحب کے ساتھ چلی گئی, وہ بھی دیٹ واز ریڈیکولس. اس چیز کی جتنا کنڈیم کیا جائے اتنا برا ہے. جن 3 خواتین نے, دیکھیں میں آن ایئر ایک بات آج کرنا چاہتی ہوں اور میں یہ کرنا چاہتی ہوں. مومنہ وحید وہ خاتون تھیں, ان کو بھی پتا تھا کہ ان کا نام پارٹی نہیں دے رہی, کیسے ڈلوایا گیا, کیا کیا گیا, یہ وہ آ کر کیوں نہیں اس بات کا جواب دیتی. اور جب پارٹی نے آپ کو دی تھی اور جب آپ لوگ ساری سیٹیں سارا کچھ لے کر بیٹھی ہوئی تھی, تو آج آ کر آپ کا کس چیز پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جن کے حلقے ہیں وہ کل کو کہیں اور سے جا کر ہم نہیں, یہ اچھی یا بری کی بات ہی نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ یہ پارٹی نے جو آپ کو عزت و احترام دیا ہے نا, اگر آپ اس عزت و احترام کے لائق نہیں ہیں تو ایسی عورتوں کے بارے میں کوئی اچھے اگین ایسے نہیں کہنا چاہیے, ایسی عورتیں متحمل نہیں. آپ بے شک وہ ضرور کریں, لیکن بات اتنی ہے کہ اگر پیسے نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, پیسے میں اس کی بات ہی نہیں کری. میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ آپ اگر آپ کو اتنا ہے نا, آپ پارٹی کی سیٹ سے ریزائن کر دیں. مومنہ صاحبہ کو ہم نے ریکویسٹ دی تھی کہ ہمارے پروگرام میں آئیں, آپ پارٹی کی سیٹ سے, مومنہ وحید نے ہمیں کہا کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ ابھی جوائن نہیں کر سکتی. سو ڈسکلیمر دے رہی ہوں میں, کیونکہ ان کے بارے میں بات ہوئی ہے, وہ اپنا موقف نہیں دے سکتی. شی از موسٹ ویلکم ٹو کم اینڈ گیو ہر پوائنٹ آف ویو, لیکن مائی ڈسکلیمر جو ان کے بارے میں کہا گیا ہے. سو وی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ. سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پنجاب میں آپ حکومت بنائیں گے یا صرف اسمبلی نہیں توڑنے دیں گے, ان کو کروانی ہے حکومت؟ دیکھیں سب سے پہلے تو پنجاب کا ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا, اس کے بعد اگلا لائے عمل ہم پیش کریں گے. ابھی سٹیپ 1 by 1 دیکھیں. دوسرا انہوں نے جو بات کی, جو مومنہ بی بی کی یا جس کی بھی کی, میں ان کا موقف سن رہا تھا. دیکھیں وہ کہتی ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ لے آئیں تو میں ووٹ دے دوں گی. تو اب یہ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ عمران خان نے جو فیصلہ کیا اسمبلی ڈیزالو کرنے کا, اپنی پارٹی کے ساتھ مشاورت نہیں کی. اور یہ میں ضرور کریڈٹ دوں گا پی ٹی آئی کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا. آپ کا تو لاء کا بیک گراؤنڈ ہے. نہیں, میرا فائنانس کا بیک گراؤنڈ ہے. ریئلائز کہ جو پارٹی پارلیمنٹری کمیٹی آپ کو کہہ دیتی ہے کہ ووٹ ڈالنا ہے, لیکن اگر پارٹی سے مشاورت ہی نہیں کی, کوئی اس پہ ووٹنگ ہی نہیں کرائی, اور آپ نے ایک فیصلہ مسلط کر دیا, اور اگر پارٹی کے ممبران جو ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ رکھتے ہیں, انہوں نے اگر اس کو رد کر دیا تو وہ نظر آ رہا ہے. کانفیڈنس تو ہوگا, یہی نظر آ رہا ہے. وی ول ٹیک اے بریک. اس کے بعد ارشد شریف صاحب ہمارے بہت ہی عزیز ساتھی, ان کے حوالے سے آج کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی, ان کی بہت ہی معزز اہلیہ ہمیں جوائن کریں گی رائٹ آفٹر بریک.
वेलकम बैक। मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी कौम ये जानना चाहती है कि अरशद शरीफ को कत्ल कैसे किया गया, क्यों किया गया। अरशद शरीफ कत्ल के आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि अरशद शरीफ की मौत इंसानी हुकूक का मामला है। अरशद शरीफ के पाकिस्तान से जाने की वजूहात पर तहकीकात की जाएं। केस की समाअत आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। समाअत के आगाज पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि JIT ने पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवा दी है। तहकीकात केनिया, मुत्तहिदा अमारात और पाकिस्तान में होंगी। JIT इंक्वायरी के लिए पहले मुत्तहिदा अमारात और फिर केनिया जाएगी। जस्टिस इजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि क्या केनिया की अथॉरिटी मुतल्लिका अफराद को पेश करने के लिए तैयार है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वज़ारत ख़ारजा के जरिए तहकीकात के लिए कल ही खत लिखा गया है। JIT को वज़ारत ख़ारजा की मुकम्मल मदद हासिल है। जस्टिस इजाजुल हसन ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान में तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पाकिस्तान में तहकीकात तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। दौरान समाअत अरशद शरीफ की अहलिया सुमैया अरशद ने कहा कि JIT ने अरकान मातहत के अफसरान हैं, JIT के अरकीन मातहत अफसरान हैं। AD ख्वाजा को जैसे लोगों को JIT का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने इसके जवाब में कहा कि हम रिटायर्ड लोगों को JIT में शामिल नहीं कर सकते। JIT को काम करने दें, इदारों पर एतमाद करें। बाज़ औक़ात मातहत भी बहुत कुछ कर जाते हैं। रिपोर्ट में बड़ी गहरी बातें हैं जो यहाँ नहीं कर सकते। अरशद शरीफ की अहलिया ने दरख्वास्त की कि इस केस में दहशतगर्दी और कत्ल की साजिश की दफात भी शामिल होनी चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि JIT इस मामले की तहकीकात कर रही है और वो तमाम पहलुओं से तहकीकात करेगी। जस्टिस इजाजुल हसन ने सवाल किया कि क्या इम्कान है कि तहकीकात में अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल किया जाए, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जरूरत पड़ेगी तो ये ऑप्शन भी मौजूद है। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को तहकीकात में शामिल करने के लिए वज़ारत ख़ारजा से डिस्कस किया जाए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि तहकीकात में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। अदालत JIT को तहकीकात के लिए आज़ादी दे रही है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि हुकूमत ने बाहमी कानूनी मावनत का खत लिखने में ताख़ीर की है। अरशद शरीफ की कुछ डिजिटल आलात हैं जो अभी तक नहीं मिले। क्या JIT को यह पता चला कि वो आलात हैं किधर? ये JIT के लिए टेस्ट केस है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सुमैया अरशद जो कि आज कोर्ट में मौजूद थी। मिसेस अरशद शरीफ हमें ज्वाइन करनी है। थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। आप आज सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुई जहां आपने JIT में शामिल अफसरान पर इतराज उठाया और आपने ये भी कहा कि AD ख्वाजा जैसे लोगों को JIT में शामिल कर लिया जाए। क्या आपको इस JIT पर इत्मीनान नहीं है या जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी कुछ और भी वजूहात हैं? AD ख्वाजा का नाम मैंने फरिया मिसाल के तौर पे लिया क्योंकि मैं उनको ज़ाती तौर पे नहीं जानती, लेकिन मैंने उनका नाम इसलिए लिया कि वो एक अच्छी शोहरत के हामिल हैं और मुझे लगता है कि इन जैसे लोगों को जो ईमानदारी से काम करते हैं इस तहकीक में शामिल होना चाहिए। JIT के जो ऑलरेडी लोग हैं, जो उसके ऑलरेडी मेंबर्स हैं, मुझे उनसे तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए थे क्योंकि इनमें जिन लोगों के नाम आ रहे थे उनमें कुछ सब ऑर्डिनेट्स भी थे और मेरा कंसर्न ये था कि क्या ये लोग इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चीफ जस्टिस ने आज आपको कहा कि इन्हीं पर इत्मीनान कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी नजर रखी हुई है इन पर। क्या आपको मुकम्मल यकीन आया है इस बात के बाद चीफ जस्टिस की और JIT पर आप इत्मीनान कर रही हैं? फरिया, ये तो वक्त ही बताएगा कि हम इस पे पूरी तरह इत्मीनान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि अरशद ने अपनी जिंदगी में भी खत लिखा और लिखता रहा। उसने सारे कंसर्न इदारों को खत लिखा लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। अब इस पे किस लेवल का हमें इत्मीनान हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये इन्वेस्टिगेशन जब आगे चलेंगी और हमें पता चलेगा तो फिर ही हम बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब ने चूंकि कहा है कि उनकी पूरी नज़र है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इसको फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए। वफाकी हुकूमत पर कितना एतमाद है आपको? कोई ताउन मिल रहा है? क्योंकि पहले JIT को फंड देने से इनकार कर दिया गया, ये खबर आई। फिर मीडिया में जैसे ही खबर आई हमने देखा कि JIT को केनिया और दुबई जाने के लिए फंड्स फराहम किए जा रहे हैं। इस तरह के मामलात हुए हैं। आपको एतमाद है वफाकी हुकूमत पर?
وفاقی حکومت سے ہم سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا. مجھے بالکل بھی نہیں علم کہ وہ کس لیول پہ کام کر رہی ہے. ان کی دیکھیں سیریسنس کا تو اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اتنے عرصے بعد 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے اور اب یہ فنڈز ریلیز کیے گئے ہیں. بلکہ مجھے بھی آج عدالت ہی میں پتہ چلا کہ کل خط لکھا گیا ہے فنڈز ریلیز کرنے کے لیے اور اخبارات میں کل یہ آیا کہ اس انویسٹیگیشن کے لیے فنڈز ریلیز نہیں ہوئے. اور آپ نے کسی کا حکومت سے نام سنا ہے کہ انہوں نے کنسرن شو کیا ہو کہ وہ ارشد کو انصاف دلوائیں گے؟ مجھ سے تو ابھی تک ارشد کے کولیگس نے رابطہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. وفاقی حکومت نے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا. کہ کالیگز نے رابطہ کیا ہے، وفاقی حکومت نے نہیں کیا. چیف جسٹس اور پاکستان نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا ارشد شریف صاحب کے پاس جو ڈیجیٹل آلات تھے وہ غائب ہو گئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے وہ اپنی ویڈیوز بھی بنا رہے تھے، بات چیت بھی کر رہے تھے. سو کون کون سے ڈیجیٹل آلات تھے اور ان میں سے کون کون سے مسنگ ہیں؟ ارشد کے موبائل فونز جو ہیں وہ ان کے پاس تھے، وہ ابھی تک نہیں ملے. آئی پیڈ ان کے پاس تھا جس سے وہ کام کر رہے تھے، وہ بھی نہیں ملا. ان کے پاس گھڑی تھی ان کی، وہ بھی نہیں ملی. اور اس کے علاوہ ان کا والیٹ تھا وہ جو ہمیشہ یہاں پہ بھی کیری کرتے تھے، جس میں ان کا CNIC ATM کارڈز، کریڈٹ کارڈ، سارے کارڈز تھے. وہ بھی ابھی تک واپس نہیں ہمیں ملا اور مجھے نہیں علم یہ کس کے پاس ہیں. یہ چیزیں مسنگ ہیں. اور یہ آپ نے پہلے بھی بات بتائی تھی ہمیں کہ جس دن ارشد شریف شہید ہوئے تھے کچھ گھنٹے پہلے غالباً آپ کی ان سے بات چیت بھی رہی ہے. سو اٹ مینس کہ وہ تمام کے تمام آلات وہ استعمال کر رہے تھے. بالکل، یہ تو بہت ضروری چیزیں تھیں جو ہر وقت اس کے استعمال میں ہوتی تھی اور یہ ان کے پاس تھیں. اور یہ کس کے پاس ہیں یہ اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے. ابھی کوئی کلیئر کٹ نہیں پتا کہ یہ چیز کہاں پہ ہے اور ہمیں کب تک ملے گی. تو سمیہ صاحبہ، ایک اور بات آج سپریم کورٹ میں ہوئی. ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات میں اقوام متحدہ کو شامل کرنے پر بات ہوئی ہے. جو یہ نقطہ ہے جسٹس اعجاز احسن نے اٹھایا، جبکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ضرورت پڑی تو یقیناً ایسا کیا جا سکتا ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ سے تحقیقات کروا لینی چاہیے؟ مجھے یہ لگتا ہے اس کو ون آف دی آپشنز نہ کنسیڈر کیا جائے. اقوام متحدہ سے انویسٹیگیشنز کے لیے رابطہ کیا جائے اور حکومتی سطح پر رابطہ کیا جائے، کیونکہ ارشد کی جو شہادت ہے وہ 2022 کا سب سے بڑا واقعہ ہے، نہ کہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا ملک یہ چاہتا ہے کہ کوئی فیئر اور انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو، تو وہ اقوام متحدہ سے رابطہ کریں، کیونکہ اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ ہے جس سے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اپنا تحفظ کا اظہار کرے گا. کچھ دن پہلے یہ خبر آئی کہ آرمی چیف کی ارشد شریف صاحب کی والدہ سے ملاقات ہوئی. جب وہ بیمار تھیں، ہاسپٹلائز تھیں، وہ وہاں پر آئے. ان کے سامنے ضرور اپنے تحفظات رکھے ہوں گے ارشد صاحب کی والدہ نے یا جو آپ نے یا جو بھی وہاں پر موجود تھا. کیا بات ہوئی تھی ادھر؟ فریہ، میں ادھر نہیں تھی. وہ ان کی خیریت پوچھنے آئے تھے. اوکے، خیریت معلوم کرنے آئے تھے. آپ لوگ بہت ہمت اور حوصلے سے کام لے رہے ہیں. آنٹی کے حوصلے کے حوالے سے سب نے ہی بات کی، آپ کے بھی. سو ابھی تک پرعزم ہے کہ معاملہ جو ہے سامنے آئے گا کہ کیا ہوا؟ بس ہمت کرنی پڑتی ہے. ارشد خود اتنی ہمت کر کے ہمیشہ چاہتا تھا کہ چیزیں ٹھیک ہوں، ہمارا ملک بھی ترقی یافتہ ممالک کی طرح چلے، سسٹمز ہوں، اور ہمیشہ اس نے اس چیز کو گھر میں بھی پروموٹ کیا ہے. اور جس لیول تک وہ اپنی ایفرٹ کر سکا ہے اس نے ایفرٹ کی ہے کہ چیزوں کو ایک پراپر طریقے سے، ایک پراپر نظام سے، لا کو فالو کر کے چیزوں کو پورا کیا جائے. تو ظاہری بات ہے یہ اسی کی اسٹرینتھ دی ہوئی ہے جس کی بیسس پہ ہم سب میں بھی تھوڑی سی اسٹرینتھ ہے اور ہم اسی کو لے کے آگے چلنا چاہیں گے. انڈیڈ. سو آپ کو امید کیا ہے، کدھر سے آپ کو لگتا ہے کہ انصاف ملے گا؟ بس امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہمارا سب سے بڑا انصاف دینے والا ادارہ ہے. آئی ہوپ کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کے لیے فلی سپورٹ کریں، جو کہ انہوں نے آج کہا بھی ہے کہ ہماری نظر ہے اس پر اور ہم پورا تعاون کریں گے. اور بس اقوام متحدہ کو تو مجھے لگتا ہے کہ فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھنا چاہیے. اس کو ناٹ جسٹ ون آف دی آپشنز کنسیڈر کرنا چاہیے. اٹ شوڈ بی آن پرائیورٹی کہ آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کریں اور حکومتی سطح پر کریں،
کیونکہ اگر حکومت رابطہ کرے گی تو پھر انویسٹیگیشن آسان ہو جائیں گی، مطلب وہ اس چیز کو کنسیڈر کریں گے۔ ارشد شریف صاحب ایک بڑے اسپک اینڈ اسپین، بڑے میکیولیٹ صحافی تھے، پیپر رائٹنگ، نوٹ ٹیکنگ سب میں وہ بہت زیادہ ویل ورس تھے، تو کبھی انہوں نے کوئی نوٹ لکھا یا کہیں پہ آپ کے خیال سے کوئی ڈاکیومنٹ کیا اس حوالے سے جو آپ کو بعد میں اس کے بارے میں خبر ہوئی ہو؟ نہیں فریا، سائنس تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو ہوں گے، مجھے تو لگتا ہے جو سائنس پہ وہ آلریڈی اپنے پروگرام میں بھی ذکر کر چکا ہوا تھا، اس نے چیف جسٹس کو بھی ایڈریس کیا تھا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو تحفظ دیا جائے۔ ہم سارے سائنس مجھے لگتا ہے وہ پروگرام میں کہیں نہ کہیں مینشن کر چکا ہوا تھا۔ سمیہ ارشد، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ ہم ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد چلیں گے کراچی رائٹ آفٹر بریک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ ایم کیو ایم پاکستان نے 9 جنوری کو کراچی میں حلقہ بندیوں کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ ایم کیو ایم کی قیادت حلقہ بندیوں کے خلاف احتجاج میں مدد کے حصول کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقات کر رہی ہے تاکہ 9 جنوری کے احتجاج میں سب کو شریک کیا جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم کے مرجر کی کوشش ریوائیو ہوئی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اس کے فور فرنٹ پہ ہیں، ہمیں جوائن کریں۔ سو گورنر سندھ کامران ٹیسوری، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ گورنر صاحب، آپ اسلام آباد میں ہیں، وزیر اعظم سے یقیناً بات چیت ہو رہی ہوگی، کیا کیا بات چیت ہوئی ہے ابھی آپ کی ہوئی ہے؟ دیکھیں، ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب سے بات ہوئی تھی جب وہ سکھر کے دورے پر آئے تھے، اور اس کے بعد بھی بات چیت کا عمل جاری ہے اور ملاقاتیں ہو جائیں گی۔ اس میں ملاقاتوں میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ اس وقت جو صوبہ سندھ کی مجموعی صورتحال ہے اس کو میں ایک سیکنڈ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ سندھ بہہ گیا ہے پانی میں، اور جو اس کا شہر ہے کراچی، وہ سمندر ہونے کے باوجود بھی پانی کے لیے پیاسا ہے، لوگوں کو میٹھا پانی میسر نہیں ہے، بجلی اور گیس نہیں آ رہی شہر میں، اور شہر کے جو راستے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ٹوٹ گئے ہیں لوگوں کے دلوں کی طرح۔ اور اس وقت بھی ہم اگر سیاست کریں گے اور کسی سیاست کا انتظار کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی شہر اور شہریوں کے ساتھ۔ گورنر صاحب، ایم کیو ایم کراچی کی بلدیاتی الیکشن میں تاخیر کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ بلاول بھٹو نے بھی یہ کہا ہے کہ انہیں اس پہ اعتراض ہے، ہونے چاہیے انتخابات۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرانے کی وجہ، پرسیپشن یہ بن رہا ہے کہ ایم کیو ایم اپنی مقبولیت کم ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے، ان کو الیکشن سے بھاگنا ہے، اس لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، مقبولیت تو کبھی زیادہ اور کبھی کم کسی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو قبولیت ہوتی ہے نا وہ کبھی کم نہیں ہوتی۔ تو ایم کیو ایم پاکستان کی لوگوں کے دلوں میں قبولیت ہے، وہ اتنی آسانی سے کم نہیں ہوگی۔ اور بات یہ ہے کہ نہ ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ الیکشن ڈیلے ہوں۔ الیکشن تو فوری ہونے چاہیے۔ اصل ایشو جو ایم کیو ایم پاکستان کا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ ڈی لیمیٹیشن جو ہے وہ صحیح نہیں کی گئی، اور بارہا یہ بتایا گیا کہ ایک حلقہ 25,000 کے اوپر ہے جو کراچی میں ہی موجود ہے، اور دوسرے حلقے کو 90,000 پہ رکھا گیا ہے۔ اب آپ مجھے خود بتائیے کہ ایک کونسلر یا یو سی کا ناظم 90,000 کے حلقے پہ کونسلر بنے گا؟ یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ گورنر ٹیسوری، وفاقی حکومت نے چند دن قبل اسلام آباد میں الیکشن ملتوی کرایا، آپ وفاق کے نمائندے ہیں، اب کراچی میں ایم کیو ایم جس سے آپ کا تعلق ہے وہ بھی الیکشن ملتوی کرانا جاری ہے، تو یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ مقبولیت میں کمی کی وجہ سے، یا شاید سروے رپورٹس کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے یہ جماعتیں الیکشن میں نہیں آنا چاہتی۔ دیکھیں، دیر آئے لیکن درست آئے، پھر یہ نہ ہو کہ الیکشن ہو جائیں اور پھر سبھی عدالتوں میں نظر آئے اور سبھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ایم کیو ایم نے اعلان کیا کہ وہ حلقہ بندی کے حوالے سے 9 جنوری کو احتجاج کرنے جا رہی ہے، لیکن ابھی وفاقی حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ نہیں کیا۔ یہ علیحدگی میں کیا ہچکچاہٹ ہے؟ کوئی پریشر ہے یا آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے ایم کیو ایم کے پاس اتحاد میں رہنے کے علاوہ؟ ایسا نہیں ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اور پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر یہ کولیشن گورنمنٹ بنی ہے،
اور ایک بات آپ بھی مانیں گی کہ ایم کیو ایم پاکستان نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر اس پی ڈی ایم کا حصہ بنی تاکہ جو شہریوں کے اور شہر کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے. تو یہ بھی بڑا غیر مناسب ہوتا ہے کہ آپ بار بار کسی کولیشن سے نکلیں اور پھر کسی حکومت کا حصہ بنیں اور کسی حکومت کو چھوڑ دیں. تو یہ میری پوری کوشش ہوگی بحیثیت گورنر سندھ کہ میں ایم کیو ایم پاکستان کے دوستوں اور جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی اور ایک رواداری کا سلسلہ برقرار رکھتے ہوئے جو مسائل ہیں جن پر ڈیڈ لاک ہے اس کو حل کیا جا سکے. پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے آپ کے ساتھ ملاقات کی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ملاقاتیں صرف آپ سے ہو رہی ہیں، ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ خالد مقبول صدیقی بھائی کی اور مصطفیٰ کمال بھائی کی ملاقات ہو گئی، کچھ بند کمرے میں اور کچھ میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس ہوئی ہے. تو یہ اچھی شروعات ہے اور اسی کا میں ذکر کر رہا تھا. اور اب یہ ایک ملاقات ہو گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں اور بھی ملاقاتیں ہوں گی، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اخلاقی کوشش میں نے کر دی. اب سیاسی معاملات اور سیاسی کوششیں یہ آپس میں کر کے اپنے آئندہ کے لاہے عمل سے اپنے اپنے کارکنوں اور اپنے شہر کے لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں. آپ نے ایم کیو ایم پاکستان کو یکجا کرنے کے لیے مصطفیٰ کمال صاحب کو کیا آفر دی ہے؟ فاروق ستار صاحب کو کیا عہدہ مل سکتا ہے؟ ہم نے پوچھا فاروق ستار سے، انہوں نے کہا کہ لیڈر خالد مقبول صدیقی ہی ہوں گے. کیا یہ ہائرارکی آپ نے ڈیسائیڈ کی ہے پارٹی کی؟ جی، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی سربراہ ہوں گے ایم کیو ایم پاکستان کے، جس کا نشان پتنگ ہے، اور باقی سب ان کے ساتھ مل جل کر اس ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ بنیں گے اور کراچی اور کراچی کے لوگوں اور سندھ کے لوگوں کی انشاءاللہ تعالی خدمت کریں گے، بلکہ پورے پاکستان کی خدمت کریں گے. سر اگر سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو ووٹر کیوں آپ کو ووٹ ڈالے؟ پہلے بھی اکٹھے تھے تو انہوں نے آپ کی جگہ دوسری جماعت کو ڈال دیا تھا، الگ ہو کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب اکٹھے ہو کے کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان ہمیشہ حکومتوں کا حصہ رہی ہے. حکومت کبھی نہیں ملی ایم کیو ایم پاکستان کو، اور میں سمجھتا ہوں اگر حکومت ایک بار ملی تو وہ سارے کام جو لوگ چاہتے ہیں وہ ایم کیو ایم کر سکتی ہے. لیکن جب آپ کسی کو حصہ دیتے ہیں اور وہ حصہ بھی طاقت کی بنیاد پہ نہ ہو اقتدار میں، تو وہ حصہ بھی بے معنی رہتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تو بخشش پر چل رہا ہے یہ شہر بھی، اور بخشش ہی دی جا رہی ہے باقیوں کو بھی. اسی لیے میں نے کہا کہ جب تک ایک طاقتور نمائندگی نہیں ہوگی ایم کیو ایم کی اور یکجا نہیں ہوں گے، اور لوگ بھی یہ چاہتے ہیں، شہر کراچی یہ چاہتا ہے کہ روشنیوں کا شہر کراچی جو مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے اسے جو ہم نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن جب تک یہ سب کچھ کرنا ہے تو سب کو ایک ٹیبل پر یکجا ہو کر بیٹھنا ہوگا طاقت کے ساتھ، تاکہ لوگوں کے ہم کام کروا سکیں. حافظ نعیم الرحمان نے آپ پر الزام لگایا کہ جب سے آپ گورنر بنے سازشیں بڑھ گئی ہیں، ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی پرانی تصویر نہیں ہے، یہ ایک ہفتہ پرانی تصویر ہے. آج سے کوئی 7 دن پہلے ہم رات ایک شادی پہ ملے اور میری ان کے ساتھ بڑی اچھی سلام دعا ہے. لیکن میں سمجھ سکتا ہوں حافظ صاحب کی کچھ مجبوریاں ہیں، سیاست کرنی ہے انہوں نے اور اپنے سیاست کو زندہ بھی رکھنا ہے. میں نے ان کو وائس نوٹ چھوڑا ہے، میں نے کہا آپ کی پریس کانفرنس سن کر مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم صاحب جیسا شخص اگر مجھ پر تنقید کر رہا ہے تو اس کا مطلب اثر ہو رہا ہے. تو تنقید وہیں کی جاتی ہے جہاں کسی بات کا اثر ہو. تو مجھے تو خوشی ہے کہ انہوں نے بات کی، اور ظاہر ہے ذاتی تو میری ان سے بھی لڑائی نہیں ہے، نہ ان کی مجھ سے ہے. لیکن آپ کے بارے میں تاثر کیوں ہے کہ آپ ایم کیو ایم کے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں؟ دیکھیں، جب سے مجھے گورنر کا منصب ملا ہے میں لیاقت آباد کی گلیوں میں، لیاری کی گلیوں میں لوگوں کے درمیان زمین پر بیٹھ کر اور لوگوں میں گھل مل کر دن رات کام کر رہا ہوں. اپنی فیملی سے بلکہ دور ہو گیا ہوں، اور 17 گھنٹے کام کرنا، لوگوں کے درمیان رہنا، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانا، اور ایسے کام کرنا کہ لوگوں کے دلوں میں اتروں نہ کہ دلوں سے اتروں.
اتنی ساری جب شہر تو کراچی میں یہ کام بتا ہو دیں رہے الطاف حسین کے بارے اور میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگ مجھ سے زیادہ ان کو جانتے ہیں، میں تو کبھی ان سے نہ ملا نہ میری بات چیت ہوئی ہے، آپ لوگ ان کے ساتھ ان کی چیزوں کو کور کرتے رہے ہیں۔ آپ سے اگر میں یہ سوال کروں کہ کیا سر میں تو ان یہی کے کہوں گی لیے کہ جو اختیار، اسٹیٹ کی رائے ہے وہ میری رائے ہے۔ تو میں بھی ریاست کا ہی نمائندہ ہوں، وفاق کا، اور ان کا ایشو لیکن واقعی کیا اسٹیٹ کیا کے ساتھ ہے۔ پالیسی بدل جاتی ہے سر؟ بدل سکتی ہے کبھی الطاف حسین کے بارے میں پالیسی؟ دیکھیں پالیسیز کی جہاں تک آپ بات کرتی ہیں تو پالیسیز جب بدلیں گی تب دیکھیں گے، فی الحال تو بڑی ہم بات ایم کیو آپ ایم کریں، آپ کہہ رہے پاکستان ہیں کے پالیسی ساتھ ہیں۔ نہیں بدلی، الطاف حسین نہیں آ سکتے۔ بالکل نہیں ہے ایسا، اور ہمارا ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہے۔ میں جب یہ مجھے گورنر نامینیٹ کیا گیا اس لاسٹ دن کوشچن، تک بھی، فاروق ستار بھائی پہ آپ کو افسوس ہوتا ہے؟ آپ کی وجہ سے پارٹی سے گئے وہ۔ دیکھیں میں تو جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا، اور جو شخص آج بھی جوڑ رہا ہو تو اس وقت بھی جوڑ ہی رہا تھا۔ ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کا اتنا غم اور گلہ نہیں کرنا تو آ چاہیے۔ جائیں گے فاروق فاروق بھائی بھی بھائی کرتے، پارٹی میں؟ آ جائیں گے فاروق بھائی، اپنے بھائی ہیں، کہیں نہیں جاتے فاروق بھائی۔ اوکے، آ جائیں گے فاروق ستار پارٹی میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔